من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون، نہیں ہیں برابر اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یہ سب لوگ برابر نہیں ہیں، ہر ایک انسان برابر نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ مختلف طبیعت سوچ فکر ہوتی ہے، بعض کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، بعض میں خلوص ہوتا ہے، چاہت محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں، ہر ایک برابر نہیں ہوتا ہر حوالے سے، یاد رکھیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو جب بھی جو بھی کوئی بھی عمل کرتا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، وہ کمال ہے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، وہ چاہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے ریگولر روزانہ کا درس قرآن ہی کیوں نہیں چل رہا، وہ ثواب نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، لوگوں کی صحیح تربیت مقصد نہیں ہے، اپنی شہرت ہے، ریاکاری ہے، کوئی بھی اور مقصد ہے، پھر وہ ثواب نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ تو ایک عام ترین جگہ ہے نا، اس سے ہٹ کے ہمارے ہاں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے کسی بھی حوالے سے ان کے اندر اور زیادہ ریا پائی جاتی ہے، تو وہ اس سے زیادہ اور خطرناک ہے۔ جب اس کا کوئی اجر نہیں ہے، ایک بندہ ہے وہ امامہ بھی پہنا ہوا ہے، جبہ کبا بھی پہنا ہوا ہے، بڑا پاکیزہ ہو کے قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو ممبر رسول پہ بیٹھ کے درس دے رہا ہے، اور اس کے اندر ریاکاری ہے، خلوص نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں اس طرح کے عمل کی۔ تو ہم نے جب بھی کوئی بھی عمل کرنا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جب بھی کسی حوالے سے بھی کسی کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے کل بھی ایک ساتھی فرما رہے تھے کہ ہم کسی کی اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ آگے محض تنقید محسوس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تنقید اٹیک کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا انداز اس طرح ہوتا ہے، لگتا ہے کہ یہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم سب لوگ اپنی طبیعتوں میں یہ چیز پیدا کریں، کبھی کسی کی غلطی کو دیکھیں نا تو اس کی غلطی سے اس کو آگاہ اس انداز میں کریں، اسے محسوس ہو یار میری یہ اصلاح چاہتا ہے، یہ مقصد ہو۔ بلکہ ہمارے ہاں اس کے برعکس بھی پایا جاتا ہے، ہم کسی کی خطا کو دیکھ کر اس سے نہیں تبصرہ کرتے، اس کو نہیں کہتے کہ برادر آپ کے اندر یہ غلطی ہے، اور لوگوں کے اندر اس کو پھیلائیں گے، فلاں کے اندر یہ خطا، فلاں کے اندر یہ خطا۔ کیا اور لوگوں نے اس کی اصلاح کرنی ہے یا اس نے اپنے عمل کی خود اصلاح کرنی ہے؟ میں کسی کی خطا کو دیکھوں، کئی لوگوں کو تو بتاؤں کہ اس کے اندر یہ اس کو نہ بتاؤں تو اس کی اصلاح ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ اس کے گناہوں کو اچھالا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن پھر اس طرح کے بندے کے سارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے گا۔ اگر میں نے چھپا لیا، اسی کو آگاہ کیا کہ برادر یہ معاملہ ہے۔ بلکہ اس کے برعکس ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی بندہ ہے، مجھ سے کوئی خطا ہو رہی ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے کسی بھی حوالے سے، آپ اگر مجھے نہیں بتاتے، مقتدیوں پر تبصرہ الگ الگ جا کے اس کو بتانا، اس کو بتانا، اس کو بتانا، یہ اچھا نہیں، یہ کوئی اصلاح، میری کیا اصلاح ہو رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس چیز سے باز آؤں گا، میں اس چیز کو ٹھیک کروں گا، یہ ہے بہترین طریقہ، یہ ہے تنقید برائے اصلاح۔ تنقید برائے تنقید یہی ہے، دوسروں کو بتاتے رہنا، اس کے سامنے بات ہی نہ کرنا۔ یہ عجیب ہے، بالکل یاد رکھیں، اور یہ بڑا خطرناک قسم کا گناہ ہے۔ تو قیامت کے دن جو کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالتے نا، رب تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال کے اس کی بخشش مغفرت فرما دے گا، بغیر حساب و کتاب اس کو جنت عطا کرے گا۔ فرمائے لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب بھی ایک طرح کے نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں۔ ان کے اندر فرمایا امت قائمۃ، ان کے اندر ایک ایسا گروہ بھی ہے جو حق پر قائم ہے، حق بات کرتا ہے، یعنی جو قبل از اسلام بھی وہ حق پر تھے، اللہ کی عطا کردہ کتابیں اور جو نازل ہوئی تھی کتابیں ان کے مطابق وہ چلتے تھے۔ جب اسلام آیا انہوں نے اسلام کو بھی قبول کر لیا۔ پھر فرمایا یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، رات کے وقت اللہ کے یہاں سجدہ ریز رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہترین عمل ہے، رات کو خاص کوئی لمحہ ہو اس کے اندر نوافل پڑھ لیا کریں تہجد کے نام پہ، اور قرآن کی تلاوت کریں، یہ بہترین اور مقبول ترین عبادت ہے۔ اس کے اندر خاص طور پہ خلوص ہوتا ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، حکم دیتے ہیں نیکی کا اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی میں جلتی کرتے ہیں، خیرات میں جلتی کرتے ہیں، اجلت کرتے ہیں، آگے سے آگے قدم بڑھاتے ہیں۔
برائی کے حوالے سے ہماری طبیعت میں یہ چیز ہے کہ ہم برائی میں آگے سے آگے ہوتے ہیں، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ فلاں اس قدر نیکیاں کرتا ہے میں اس سے زیادہ کروں گا، یہ لالچ اچھی ہے، ہونی چاہیے یہ، فلاں جی اتنی مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں اس سے ڈبل پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے میں زیادہ سرخرو ہو جاؤں، رب تعالیٰ مجھ پہ زیادہ راضی ہو جائے، یہ مقصد اور نیت ہو تو یہ کمال ہے۔ اور فرمایا نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ انبیاء کا شیوا، یاد رکھیں، پچھلی امتوں میں نبیوں کا یہ طریقہ تھا، نیکیوں کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اس وقت کسی نبی نے نہیں آنا، اس وقت اس امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر گناہ گار کو گناہ سے روکیں اور نیکی کا آگے حکم دیں، اور یہ انبیاء کا راستہ ہے، جو یہ عمل کرتا ہے ان کو نبیوں کی وراثت سے حصہ مل گیا ہے، سمجھے، اور یہ بہترین عمل ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم ممبر پہ بیٹھے ہیں، ہم کہیں ہم مولوی ہیں، ہم نے 8-10 سال لگائے ہیں، درس نظامی کی ہے، بس ہماری ذمہ داری اور ہم ٹھیکیدار ہیں اسلام کے، نا، ہر ایک بندہ برابر کا حقدار ہے۔ اسلام کے حوالے سے آپ سب لوگ مبلغ ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حد تک سب لوگ اسلام کے مبلغ ہیں، آپ سب لوگ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، عقائد و نظریات نہیں، اس پر تو میں ویسے بھی روکتا ہوں، تبصرہ نہ کیا کریں، فلاں کا عقیدہ فلاں عقیدہ، یہ کیا کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، امت کا ہر فرد اسلام کا مبلغ ہے، اس حوالے سے یاد رکھیں۔ یہ تبلیغ یا یہ مبلغ محض میری ذات، مجھ جیسے طلباء یا علماء کی ذمہ داری نہیں ضروری، ہر ایک انسان امت مسلمہ کا وہ مبلغ ہے۔ اس طرح پیچھے جس طرح گزرا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تم بہترین امت میں سے ہو، تم اس لیے نکالے گئے کہ تم گھروں سے لوگوں کے ہاں جا کر نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ پوری امت کو اسلام کا مبلغ کہا گیا، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے اندر دیکھیں اسلام کے مبلغ ہونے کے حوالے سے ہمارا کیا کردار ہے، کتنی حد تک، ٹھیک ہے باہر نہیں ہم کر سکتے، عام طور پہ اپنی اولاد کی تبلیغ تو کر سکتے ہیں نا، اولاد کو تو اسلام کی حقانیت سے آگاہ کر سکتے ہیں نا، اور یہ عام ہے، اور یہ بلکہ فرائض میں سے لازم اور ضروری بات میں سے ہے۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، فرمائے یہی لوگ صالحین میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، خیرات میں نیکی میں اجلت کرتے ہیں، آگے سے آگے بڑھتے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا، اور فرمایا کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں نا وہ نیکی میں سے، ان کو رد نہیں کیا جائے گا، ان کو صلہ ضرور دیا جائے گا، بلکہ آخری پارے سورہ زلزال کے اندر آتے ہیں نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس کسی نے ایک نیکی ذرے برابر بھی کی نا، اس کا صلہ انسان کو اجر دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ضرور ملے گا۔ اگر دنیا میں نہ ملا تو آخرت میں کئی گنا بڑھا کے اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، اور جب آخرت میں صلہ ملے گا، انسان اس وقت سوچے گا کاش جو میں مانگتا رہا یا جو میں نے نیکیاں کی ان کا صلہ دنیا میں کچھ بھی نہ دیا جاتا، آخرت میں اس کا صلہ دیا جاتا، اس قدر ضرورت ہوگی آخرت کے اندر اجر و ثواب کی۔ تو فرمایا کہ واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقین کو جانتا ہے، کس کے اندر کس حد تک تقوی کا نور ہے، یہ خدا کو علم ہے سارا، کس حد تک کتنا انسان متقی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہ سے بچنے کو، اللہ کے ڈر سے گناہ سے بچنے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یہ پہلے کئی مرتبہ وضاحت ہو چکے، ہم ایک دوسرے کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچتے ہیں، اللہ کے خوف میں آ کے گناہ سے نہیں بچتے۔ تنہ تنہ ہم کتنا کیا کچھ کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے کوئی خطا نہیں کریں گے۔ میں اپنی مثال دے دوں، کیا میں کوئی اس طرح کے غلط کام کروں گا کہ میرا کوئی مقتدی دیکھ رہا ہو؟ کبھی نہیں کروں گا، بھول کے میرے تصور میں بھی آئے گی تو میں فی الفور تصور سے ہٹاؤں گا، میرا کوئی مقتدی مجھے دیکھ رہا اور میں کوئی خطا کروں، کبھی نہیں کروں گا۔ لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا کچھ کر جاتے ہیں، لیکن اس وقت خدا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ خشیت الہی میں، اللہ کے خوف میں آ کے کوئی گناہ چھوڑنا، اس کو کہتے ہیں متقی، پرہیزگار، اور اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اللہ کے خوف میں آ کے کوئی گناہ چھوڑ جانا۔ کوئی دیکھ رہا ہے اور دکاندار ملاوٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ دودھ میں پانی ملائے گا؟ نہیں ملائے گا۔ کوئی افسر دیکھ رہا ہے کوئی کرپشن کرے گا، کوئی لوٹ مار کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ جب لوگوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا تب کیا جا رہا ہے، صرف لوگوں کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ جاتے ہیں، خوف خدا میں آ کے گناہ نہیں چھوڑتے۔ اور یہ تقوی نہیں ہے، تقوی اسی چیز کا نام ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور میرے پاس طاقت بھی ہے گناہ کرنے کی، اور اس گناہ میں بڑا نفع بھی ہو رہا ہے،
اور سوچ آ گئی نہیں یار میرا رب تو دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں متقی، اور یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارے اندر یہ تقوی کس حد تک موجود ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہ فائدہ دے گا ان کو ان کا مال اور نہ ان کی اولاد کچھ بھی اللہ کے ہاں، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کا مال اور ان کی اولاد ان کو کچھ بھی نفع نہ دے گی۔ جو دنیا کے اندر اللہ کے احکام کا انکار کرتے رہے، کفر کرتے رہے، وہ جتنا بھی بڑے مال دولت والے تھے، جس قدر بھی ان کی اولادیں تھیں، ان کو وہ کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، بلکہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا افتدى بِهِ۔ تیسرا پارہ اللہ فرماتے کہ نہیں قبول کیا جائے گا قیامت کے دن اگر یہ زمین جتنا بھی دھرتی ہے نا، یہ دھرتی بھر کر سونے کی بھی دینا چاہے نا، تب بھی ان کا وہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جو احکام الہی کو پس پشت کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کا یہ حشر ہوگا، ان کو ان کی اولاد اور ان کا مال بچا نہیں سکے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ آگ والے ہیں اور ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا مثال ان لوگوں کی جو دنیا کی زندگی میں کچھ خرچ کرتے ہیں دنیا کے حوالے سے، اس میں ریاکاری دکھلاوا ہے، یا وہ لوگ کافر ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کو دیتے ہیں، کسی کا تعاون کرتے ہیں، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرتے ہیں، وہ اگر غیر مسلم کافر مشرک ہیں تو ان کا وہ آخرت میں کوئی صلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی کہے بھئی ایک بندہ خلوص کے ساتھ کر رہا ہے غیر مسلم اور اس کے اندر خلوص، یہ ناممکن ہے، اللہ کی رضا اس کے لیے تو ہے ہی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ تب کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے، ایمان ہوگا تب ریا سے پاک ہوگا، اگر ایمان نہیں ہے تو جتنا بھی بڑا اچھا ہے غیر مسلم کافر ہے، جتنا بھی بڑا وہ تعاون کرتا ہے، وہ درد دل رکھتا ہے، وہ احساس رکھتا ہے، وہ جھوٹا ہے، محض وہ دنیا کے دکھلاوے کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے کر رہا ہے، تو ایسے انسان کا کچھ بھی خرچ کیا قابل قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسا دنیا کے اندر جو خرچ کرنے والا، اس کی مثال ایسے ہے کَمَثَلِ رِیحٍ فِیہَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَهَا قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ، فرمایا جیسا کہ ایک ہوا آئی، تیز ہوا، اور اس کے اندر ٹھنڈک تھی، اس قدر ٹھنڈک تھی کہ ایک قوم کی کھیت کو اس نے آ کے ٹھنڈک کی وجہ سے جلا دیا، ٹھیک ہے نا، یہ ٹھنڈ کی وجہ سے بھی کھیتیاں جل جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں علاقوں میں کچھ عرصہ پہلے سردیوں میں اس قدر ٹھنڈ پڑی کہ ہمارے باغات، آم کے باغات ہیں، وہ جل گئے تھے، ہاں جی، سڑ گئے تھے سارے۔ اس طرح کا ماحول بھی ہوتا ہے ٹھنڈ کے اندر، تو رب تعالیٰ یہ مثال دے رہا ہے قیامت کے دن ان لوگوں کا خرچ کیا ہوا ریا کی وجہ سے یا کفر میں، ٹھیک ہے نا، ان نے جو کچھ بھی خرچ کیا وہ ایسے جل جائے گا جس طرح کے پورے کھیت کو ٹھنڈی ہوا کے ٹھنڈ کی وجہ سے جلا کے راکھ کر دیا تھے، فاہلکت، پھر وہ سب کا سب ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ ان پر ظلم نہیں کیا جا رہا، یہ ان کے کیے کی وجہ سے ہوگا، کفر کرتے تھے، ریاکاری کی وجہ سے اور دنیا کے دکھلاوے کی وجہ سے یہ کرتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نہیں ظلم کرتا کسی پر، ولکن انفسهم یظلمون، اور لیکن ہر کوئی اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے۔ قیامت کے دن اگر کوئی جہنم میں چلا گیا تو جہنم میں جانا اللہ کی وجہ نہیں ہوگی، اس کا ذاتی کردار ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ رب تعالیٰ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک ایک ذرے برابر کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، انسان اپنی جان پر خود ظلم کر رہا ہے۔ اللہ نے عقل شعور دیا، سوچ فکر دی، اور پھر سب کو سامنے رکھ دیا، انسان نے توجہ ہی نہ کی، اپنی عقل کے مطابق چلا ہی نہ، رب کو مانا ہی نہ، پھر اس کے لیے جہنم ہے، تو انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔